بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان سے وابستہ اہم تاریخی واقعات۔ شعبان کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات درج ذیل ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری میں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اس سے قبل بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شعبان سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ شعبان سن 4 ہجری میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ شعبان سن 6 ہجری میں سریہ دمتل جندل وقوع پذیر ہوا۔ شعبان سن 50 ہجری میں عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان سن 492 ہجری میں صلیبی بیت المقدس پر باقاعدہ قابض ہو گئے۔ شعبان سن 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ شب برات اور راہ اعتدال۔ شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے افراد و تفرید کی فضا پائی جاتی ہے۔ بعض حضرات اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور بیسیوں احادیث و آثار کو رد فرما دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے حضرات اس مبارک رات کو منانے کے لیے اسراف، خرافات، عبادات کے نئے طریقے اور بدعت شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً اعتدال ان 2 انتہائیوں کے درمیان ہے۔ شب برات کے حوالے سے راہ اعتدال پہ آنے کے لیے درج ذیل باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1، 10 صحابہ کرام سے شب برات کی احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، حضرات محدثین فقہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ فضائل کے بیان میں ضعیف احادیث قابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں، لہذا شب برات کی فضیلت میں ان احادیث کو معتبر سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، فن رجال کے قدیم و جدید محققین نے شب برات سے متعلق بہت سے روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں اعلیٰ پائے کے محقق علامہ نور الدین ہاشمی رحمۃ اللہ اور دیگر نامور محققین کے اسماء گرامی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کے بڑے بڑے محققین اور اکابر علماء بھی ان روایات میں سے بہت سی روایات کو صحیح یا حسن درجے کے قرار دیتے ہیں، لہذا شب برات سے متعلق روایات کے مجموعے کو بیگ جنبش قلم بے بنیاد کہہ دینا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ نمبر 4، نفلی عبادات تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادات بھی گھر میں خاموشی سے ادا کی جائیں۔ نیز اس رات میں عبادت کا کوئی خاص اور نیا طریقہ مقرر کرنا درست نہیں۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ذکر و تلاوت، درود شریف، نفل نمازیں، صلاۃ تسبیح وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 5، چونکہ یہ نفلی عبادات ہیں اس لیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنی مشقت اٹھانا یا اتنی دیر بیدار رہنا درست نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے یا اگلے دن کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ یا دیگر حقوق واجبہ میں حرج ہو۔ نمبر 6، صرف شب برات میں نفلی عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھنا اور سالہ سال فرض نمازوں اور دیگر حقوق و فرائض سے غافل رہنا کسی طرح درست نہیں۔ نمبر 7، محقق بات یہی ہے کہ خاص 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں، لیکن اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، اسی طرح 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے اور ایام بیض کے روزے مسنون ہیں،
تو ان 2 نیتوں کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ نمبر 8، شب بارات میں چراغاں، لائٹنگ، پٹاخے، لاؤڈ اسپیکر پر شور شرابہ، اسی طرح فضول گپ شپ گلیوں، چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بے سود عمل ہے، بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔